السلام علیکم۔ حدیث نمبر 21۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول اس کے ماسوں سے زیادہ عزیز ہو، اور دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں گر جانے کو برا جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 22۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال دیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر سے بارشوں کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر کی راوی نہ کون سا لفظ استعمال کرے۔ اس وقت وہ دانے کی طرح آگ آئے گی جس طرح ندی کے کنارے دانے آگ آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل بیج نکلتا ہے؟ وہیب نے کہا کہ ہم سے عمرنا حیا کی بجائے حیاتا اور خنزدل من ایمان کی بجائے خزدل من خیر کا لفظ استعمال کریں۔ بیان کیا۔ حدیث نمبر 23۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کے جاری ہیں۔ وہ کرتے پہنتے ہوئے، کسی کا کرتا سینے تک اور کسی کا اس سے نیچے ہے۔ پھر میرا سامنا عمر بن الخطاب لائے گئے۔ ان کے بدن پر جو کرتا تھا ایسا وہ گھسیٹ رہا تھا، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچے تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے دین مراد ہے۔ حدیث نمبر 24۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کرو کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ میں اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر 25۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کہ نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دے جس وقت وہ یہ کرنے لگے کہ تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے۔
سوائے اسلام کے حق کے رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حباب اللہ کے ذمہ ہے، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا اور پیارا سا کمنٹ ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔